جو مسلم ہے ان کے مسلم کے پیچھے اور جو کافر ہے وہ اپنے کافر کے پیچھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش قبیلہ ایسا قبیلہ ہے کہ لوگ اس کی تباہ کریں گے، اور جو مسلمان ہے ان میں وہ مسلمان اس کی تباہ کریں گے، جو کافر ہے وہ کافر اس کی تباہ کریں گے۔ لیکن قریش آپ نے فرمایا سارے قبیلوں سے اعلیٰ قبیلہ ہے۔ سرکار کا خاندان ہاشمی ہے اور فرمایا میرا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرا قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس شہر میں میں آیا ہوں وہ شہر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا جو بھی میرے ساتھ نسبت جس کی ہو گئی اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ اعلیٰ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، اور حضرت عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی آئے حیدر قرار بن گئے۔ یعنی جس کی بھی نسبت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، جس کا تعلق اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو گیا وہ اعلیٰ ہی بن گیا، وہ اعلیٰ ہی بن گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ حکومت کے معاملے میں قریش کی اتباع کریں گے، یعنی قریش یہ سب سے قبیلہ سردار ہوگا، چاہے وہ دوسرے ہیں ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے۔ فرمایا جو ماننے والے ہیں وہ ایمان والوں کی اتباع کریں گے، جو نہیں ماننے والے وہ کافروں کی اتباع کریں گے۔ قریش میں کافر بھی تھے اور سرکار کے خاندان والے بھی تھے۔ دیکھیے وہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی اتباع فرما برداری کی، سرکار کی اتباع فرما برداری کی، وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو فرمایا امام کی اپنے حکمران کی اتباع کرو، اگر وہ برے کام کرے برے کاموں میں اس کی اتباع نہ کرو، اگر اچھے کام کرے اس کی اتباع کرو، اس کے حکم کے مطابق چلو۔ فرمایا جو ایمان والا ہے مسلمان حکمران ہے، فرمایا اس کا کام ہے انصاف، عدل و انصاف کرنا، عدل و انصاف کرنا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انصاف کیا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے انصاف کیا، عدل و انصاف کے پیکر، بے مثال ان کی خلافت تھی، ان کی حکمرانی تھی۔ کیسا نظام تھا کہ ہر کے ساتھ غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون تھا، ایک ہی۔ آج دنیا میں دیکھ لو جہاں بھی کئی جگہ تو انصاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایسا نظام چل پیا ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، چل رہا ہے۔ امیر چاہے ڈکیتیاں کرے، چاہے وہ بدماشیاں کرے، چاہے وہ کچھ کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ پاک صاف ہے۔ تو غریب اگر کوئی مارا سا تھوڑا سا جرم بھی کر لے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، اور امیر وہ دندناتے کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی جو مرضی کر لے۔ لیکن یاد رکھنا جو دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ وَتُعْطِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، فرمایا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، فرمایا اللہ ہی بادشاہیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ تخت پر بٹھاتا ہے وہ انصاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور کسی اور کو بٹھا دے گا۔ بٹھایا کہ نہیں دیکھا حکمرانوں نے، جب وہ جلاد بن گئے، جب وہ اپنے آپ میں غرور و تکبر میں آگے کہنے لگے کہ ہم میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، نہیں وہ جو شریعت پر نہیں چلتا، سرکار کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ کئی آئے کئی چلے گئے، اور
کئیوں نے بادشاہ بننے کی کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھا۔ یارو امام ہوتا ہے یا وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ تو قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب خدمت کرنی چھوڑ دے، قوم بھوکی مرے اور آپ عیاشیوں میں لگ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ڈور ضرور ڈھیلی چھوڑتا ہے، لیکن ایک دن وہ ڈور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کھینچتا ہے کہ اس کی چیخیں ہی سنتی ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں انصاف کی کمی ہے، عدل و انصاف کی کمی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں بھی ہیں ہم انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کسی بھی ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے جو ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور غریبوں کا کسی کو احساس نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عدل و انصاف کے پیکر تھے، ایسے خدا ترس تھے۔ تو جب آپ کو خلافت ملی تو رات سارا دن ڈیوٹی دینی، خلافت کے کاموں میں لگے رہنا، رات کو لبادہ اوڑھ کر، لبادہ بدل کر، اپنا لباس بدل کر، دنے بھی لباس سادہ ہی ہوتا تھا۔ کوئی ملنے آ جاتا باہر کا سفیر تو وہ پوچھتا تمہارے خلیفے کا، تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، دفتر کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ادھر مسجد نبوی میں چلے جاؤ، فرش پر لیٹا ہوگا۔ سرانہ کیا ہے، تکیہ کیا ہے، اینٹوں کا تکیہ نیچے رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، یہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، جن کے خوف سے دنیا کانپتی ہے، جن کے ڈر سے دنیا کانپتی ہے، یہ ہے آپ کا خلیفہ۔ تو وہ حیران رہ جاتے تھے اس کی سادگی دیکھ کر۔ آج ہمارے بادشاہ بن جائیں تو ان کے لیے ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، شان و شوکت ہوتی ہے، گارڈ آف آنر، فرمایا کتنے گارڈ ہوتے ہیں، کتنی سات گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان کا گزرنا دنیا میں روڈوں سے گزرنا اوکھا ہی ہوتا ہے، ان کے لیے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، اسپیشل طیارے ہوتے ہیں۔ تو شہنشاہی زندگی گزارتے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہو۔ یہ شہنشاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک کافر ملنے کے لیے آپ نے فرمایا جا میرا ٹائم نہیں ہے۔ کوئی سفیر بادشاہ بات کا دوسرے ملک کا کافر بادشاہ ملنے آ گیا، آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ میرا وقت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں خلافت کے کام سر انجام دے رہا ہوں۔ دیکھیے آج تو ہمارے حکمران کوئی کافر آئے، بادشاہ آئے تو اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے ہیں، خود بھی لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ڈالر دے کے جائے گا، یہ ڈالر دے کے جائے گا، ہمیں امداد دے گا۔ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، رب کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ اگر اللہ کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام سنوار دے، ہماری بھوکوں کو مٹا دے، ہمارے خزانوں کو بھر دے۔ تو جس نے دینا ہے اس کے ساتھ تو ہم اس کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہیں امریکہ ہمیں کتنے ڈالر دے گا، وہ جو انگلینڈ ہے وہ ہمیں کتنے ڈالر دے گا، اس کی تابع داری کرو۔ یارو جب یہ کام کرتے ہیں، فرمایا کہ سرکار اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کبھی خیر خواہ، یہ تو مطلب نکالتے ہیں۔ تو امام ہمارا وہی ہونا چاہیے جو نیک ہو۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا اللہ اگر میری خلافت میں، اگر میری بادشاہی میں مجھے سرکار کے صدقے سے جو خلافت دی گئی ہے، امیر بنایا گیا ہے، یا اللہ میری خلافت میں اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا بھی پیاسا بھی مر گیا تو کل قیامت والے دن حضرت عمر فاروق کا گریبان ہوگا۔ مولا کریم مجھے بچائیں اور مجھے خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنا رات کو گشت کرتے تھے، بازاروں میں، گلیوں میں، اکیلے ہی لوگوں غریبوں مسکینوں کو اپنے کندھوں پر آٹا اٹھا کر دیتے تھے، گندم اٹھا کر دیتے تھے، راشن اٹھا کر دیتے تھے۔ کوئی بھوکا تھا نہ سوئے،
آج کتنی دنیا مر رہی ہے بھوکے پیاسے، کسی کو کوئی خدا ترسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمیں، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی کو نہیں پھرتا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، وہ جھوٹا بھی ہو وہ بے ایمان بھی ہو، ہم اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرہ لگانا ہے تو اللہ کے رسول کا لگاؤ، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے۔ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتا میرا فلاں لیڈر ہے، وہ کہتا میرا فلاں لیڈر ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا لیڈر محمد مصطفیٰ ہے، رب کا حبیب ہے، کوئی لیڈر ہے سب سے اعلیٰ۔ جس کے خلیفوں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گریبان ہوتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ہمارے لیڈر کو گالی دی، ہمارے لیڈر کو برا بلا کہا، گالی تو دینی نہیں چاہیے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری کریں گے پھر ہمیں وہی لیڈر نظر آئے گا جو مدینے والا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اللہ نے فرمایا مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے، مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے، رب اپنی قسماں کھاندا۔ فرمایا مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے، انی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میرے محبوب نو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، جنی دیر تک سارے بادشاہاں دا بادشاہ رب نے جنہاں نو سب کچھ عطا فرمایا اپنے حبیب نو اپنا نائب بنا کے بھیجیا۔ یارا انہاں تو اچھیاں شاناں کہدیاں نے، لیکن اسی سرکار نو بھی چھڑ جانے ہیں، دین بھی چھڑ جانے ہیں، اپنا تعلق بھی دین دے نال چھڑ جانے ہیں، کہنے ہیں ساڈا لیڈر سب تو اچھا ہی آئی ساڈے واسطے سب ہو جائے۔ نہیں دنیا والوں کہ ساڈے ایمان دی کمزوری ہے کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوئے گا، ظلم و ستم ہوئے گا، وہ تباہی و بربادی کی طرف جائے گا۔ کہ جنہاں نے عدل و انصاف کیتا پوری دنیا انہاں دے روب و دبدبے تو کمبدی سی، 22,000 مربع میل جنہاں نے فتح کیتا، جدھر بھی جاندے سی کافر خود بخود راستہ چھوڑ دیندے سی، راہ چھوڑ دیندے سی۔ کہ اج کیوں نہیں، اج ساڈے کول کشمیر ہی نہیں، اتنی دیر ہو گئی 100 سال ہو گیا پتہ نہیں کتنا کہ کشمیر ہی نہیں آزاد ہو رہا۔ فلسطین وچ ویکھ لو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ساڈے حکمران ساڈے دنیا دے مسلماناں دے جڑے بادشاہ نے انہاں نے بھی لو لگائی ہوئی ہے تے کافراں وال لگائی ہوئی ہے۔ جدوں ساڈی نگاہی انہاں وال ہوئے گی، اللہ والوں نگاہ اٹھا لواں گے، سونے نبی والوں نگاہ اٹھا لواں گے، پھر ایو کچھ ہونا ہے۔ نہ جہاد نو کوئی سمجھنا، نہ سرکار کو سمجھنا۔ یہ اج اسی دنیا دے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو ہمیشہ اللہ اپنا فرما بردار، اپنی اتباع فرما برداری اور اپنے سونے نبی دی اتباع فرما برداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔